ڈکیتی پر مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے تاجر شدید زخمی، ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈکیتی کی مذمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے تاجر شدید زخمی، ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔ بہاول نگر دن دہاڑے اردو روڈ پر ڈاکوؤں نے واردات کے دوران تاجر محمد علی کو فائر مار کر شدید زخمی کر دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی اہلیان شہر اور پولیس کی نفری بھی موقع پر پہنچ گئے، جبکہ زخمی کو ریسکیو 1122 نے فوری ہسپتال پہنچا دیا۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ رحیم یار خان میں آل پنجاب گرلز ہینڈ بال چیمپئن شپ شروع ہو گئی، جس میں مختلف ریجنز کی ٹیمیں شریک ہیں۔ رحیم یار خان میں آل پنجاب گرلز ہینڈ بال چیمپئن شپ شروع ہو گئی۔ گرلز کالج میں منعقدہ چیمپئن شپ کے پہلے میچ رحیم یار خان اور سرگودا کے درمیان کھیلا گیا، جو 3-3 گول سے برابر رہا۔ دوسرا میچ لاہور اور بہاولپور کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، جو بہاولپور نے 10 کے مقابلے میں 13 گول سے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں رحیم یار خان، بہاولپور، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد اور سرگودا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ 3 دن جاری رہے گا۔ ناظرین، گزشتہ دنوں دنیا نیوز چینل کی دوسری سالگرہ ملک بھر میں منائی گئی، جس میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جبکہ عوام نے دنیا نیوز کو حق اور سچ کی صحافت کرنے پر مبارکباد دی۔ اس حوالے سے مختلف علاقوں میں ہونے والی تقاریب کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ تاندلیہ والا میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ آن شان طریقے سے دفتر کے سامنے منائی گئی۔ اس موقع پر صحافی برادری نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ سالگرہ کا کیک دنیا نیوز کے نمائندے محمد کاشف مغل، تاندلی والا پریس کلب کے صدر ڈاکٹر ذکریہ، الیکٹرانک میڈیا کلب کے چیئرمین عبدالرزاق رانا نے کاٹا اور دنیا نیوز کی ترقی کے لیے دعا کی گئی اور دنیا نیوز کی کارکردگیوں کو سراہا گیا۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ پر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے رکن صوبائی اسمبلی نے کہا کہ موجودہ دور تیز ترین معلومات کا دور ہے۔ الیکٹرانک میڈیا عوام کو تازہ ترین معلومات فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ موجودہ دور تیز ترین معلومات کا دور ہے۔ الیکٹرانک میڈیا عوام کو تازہ ترین معلومات فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اس دوڑ میں دنیا نیوز سبقت لے گیا ہے۔ دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر منظور احمد ناز نے کی۔ اس موقع پر سیف ہیومن آرگنائزیشن کے مرکزی چیئرمین محمد بابر جمیل، الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر ڈاکٹر زاہد ستار، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ضلعی صدر رضوان اظہر ناز، محترمہ صفیہ حق، خورشید انصاری، ساجدہ رفیق، نیشنل لیبر فیڈریشن ڈویژنل صدر عبدالمجید سالک، مسلم لیگ اقلیتی ونگ ضلعی صدر رشید جلال سمیت ضلع بھر سے صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وہاں بچرا میں دنیا نیوز کی سالگرہ پورے جوش و خروش سے منائی گئی۔ سالگرہ کی تقریب انجمن فلاح معاشرہ کی زیر اہتمام مزدور کسان مرکز میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ضلع میاں والی احمد زمان تھے، جنہوں نے معززین علاقہ، فلاحی اداروں کے کارکنوں، صحافیوں، اساتذہ اور وکلاء کی موجودگی میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر دنیا نیوز کی مزید ترقی، دنیا نیوز سے منسلک افراد کی زندگی اور دراز عمر سمیت ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مسلم لیگ نون ضلع خانیوال خواتین ونگ کی صدر ڈاکٹر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھانجی نے اپنے دفتر میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ دنیا نیوز کے تبصرے غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر حسب اعلیٰ ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے۔ دنیا نیوز کی سالگرہ کے حوالے سے حسن ابدال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ حسن ابدال، ٹیکسلا، واکینٹ، اٹک، خانپور، ہتار، فتح جنگ کے صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگہبان پاکستان تحریک کے چیئرمین طارق حیات خان نے کہا کہ دنیا ٹی وی نے آزاد صحافت کو فروغ دیا ہے۔ مشل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر سید رضوان حیدر نقوی نے کہا کہ میڈیا نے جس انداز سے قوم کو حقائق سے آگاہ کیا وہ لائق تحسین ہے۔ ممتاز صحافی، کالم نگار اور اینکر ابو وجی الحسن نے دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ پر مبارکباد دی۔ تقریب میں ایس ٹی پی او ٹیکسلا راجہ تیفور، ایس ٹی پی او حسن ابدال، چودھری شاہد یوسف، ایڈمنسٹریٹر ٹیکسلا عابد خان، مرکزی انجمن تاجران حسن ابدال اور حسن ابدال پریس کلب کے صدر چودھری جمشید اختر، مرکزی انجمن تاجران ٹیکسلا کے صدر شیخ ضیاء الدین، واکینٹ کے صدر چودھری عابد بڑائچ، سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے رکن سردار مہندر سنگھ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صبح پنجاب کے کچھ رنگ آپ نے ملاحظہ کیے، اب آپ کے لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی دنیا میں، نظر ڈالتے ہیں گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 2 ایمبولینسز عطیہ میں دی گئیں۔
گلگت متحدہ قومی موومنٹ کی ذیلی شاخ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے گلگت بلتستان کے لیے 2 ایمبولینس گاڑیاں عطیہ کے طور پر دی گئی ہیں۔ سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی شیخ صلاح الدین نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 98% مظلوم طبقے کی جماعت ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ عملی سیاست اور خدمت خلق پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا واضح ثبوت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایمبولینس کا تحفہ ہے۔ ہماری جماعت عوام الناس کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اور ملک میں بے روزگاری، تعلیم اور طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے تقریب کے دوران ایمبولینس کی چابی گلگت میں انچارج ہدایت حسین کو دی۔ گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں کشمیر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ آزاد کشمیر حکومت کے چیف سیکرٹری محمد شہزاد ارباب نے کہا ہے کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ریفارمز لائے جا رہی ہیں۔ ایم ڈی اے میں پلاٹوں سمیت تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ کی چیکنگ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی سہولت مہیا ہوگی۔ ایم ڈی اے میں پلاٹوں کی ریوائزنگ کا عمل 31 مارچ 2011 تک ہر صورت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت کے چیف سیکرٹری محمد شہزاد ارباب نے کہا ہے کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ریفارمز لائی جا رہی ہیں۔ ایم ڈی اے میں پلاٹوں سمیت تمام ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ کی چیکنگ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی سہولت مہیا ہوگی۔ ایم ڈی اے میں پلاٹوں کی ریوائزنگ کا عمل 31 مارچ 2011 تک ہر صورت مکمل کر لیا جائے گا۔ ریوائزنگ کا کام غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ اس سے نہ صرف غلطیوں کی اصلاح ہوگی بلکہ خرابیوں کے ذمہ داران کے خلاف تحت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ وہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں منعقدہ کھلی کچہری میں عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری محمد شہزاد ارباب نے مختلف تحریری اور زبانی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے بعض شکایات کو موقع پر حل کرنے کے احکامات دیے، جبکہ بعض شکایات کے لیے ایم ڈی اے کے احکام کی درخواستوں پر 10 سے 15 دن کے اندر شکایات دور کرنے کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری محمد شہزاد ارباب نے کہا کہ ایم ڈی اے میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد لوگوں کے مسائل معلوم کرنا اور ان کی شکایات کا ازالہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام شکایات پر کارروائی کی جائے گی اور نہ صرف شکایات کا ازالہ کیا جائے گا بلکہ خرابی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پلاٹوں کی ریوائزنگ کا عمل ہر صورت میں 31 مارچ 2011 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ ثقافت ہماری پہچان ہے۔ سندھ کی ثقافت میں اجرک اور ٹوپی کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ عوام نے یوم ثقافت میں جوش و خروش سے شرکت کر کے ثقافت کے ساتھ اپنے مضبوط رشتے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو درپیش مسائل بھی پروگرام میں شامل کیے گئے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔